رات کا وقت تھا۔ پہاڑوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور آسمان بے شمار ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اسی پرسکون لمحے میں اللہ کے عظیم نبی حضرت موسیٰ تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ وہ اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے تھے، دل عاجزی اور خشوع سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک دور سے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ حضرت موسیٰ نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ ایک اجنبی شخص آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی۔ اس کی موجودگی میں کچھ ایسا تھا جو عام انسانوں سے مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے پرسکون لہجے میں اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو اور اس سنسان جگہ پر کیوں آئے ہو؟ وہ شخص چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، اگر میں تمہیں اپنی حقیقت بتا دوں تو شاید تم حیران رہ جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے ثابت قدمی سے کہا، سچ کہو، میں حقیقت سننے سے نہیں ڈرتا۔ اس اجنبی نے گہری سانس لی اور بولا، میں وہ ہوں جس سے انسان ہمیشہ پناہ مانگتا ہے، میں شیطان ہوں۔ یہ الفاظ سن کر فضا جیسے لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی، لیکن حضرت موسیٰ کے چہرے پر خوف کے بجائے سنجیدگی اور وقار تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کو شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان نے آگے بڑھ کر کہا، اے موسیٰ، میں تم سے ایک اہم بات کرنے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم انسانوں کو میری چالوں کے بارے میں بتاؤ تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ میں انہیں کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ خاموشی سے اس کی بات سننے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس گفتگو میں انسانوں کے لیے ایک بڑی حکمت اور سبق پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لمحے خاموش رہ کر اس اجنبی کی طرف غور سے دیکھا۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ ان کے سامنے کھڑا شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ شیطان ہے، جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت نئی چالیں چلتا رہتا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو شخص اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے، شیطان اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنجیدگی سے سوال کیا، اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ انسان تمہاری چالوں کو سمجھیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم سب سے زیادہ کب اور کیسے انسان کو گمراہ کرتے ہو؟ شیطان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے اسے اپنے راز بیان کرنے میں بھی کسی قسم کا غرور محسوس ہو رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، اے موسیٰ، انسان کو بہکانا میرے لیے ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب وہ خود میرے جال میں پھنسنے کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ شیطان نے کہا، پہلا لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں غصہ بھڑکتا ہے تو میں اس کے دل میں نفرت اور بدلے کے خیالات ڈال دیتا ہوں۔ پھر وہ ایسی باتیں اور ایسے کام کر بیٹھتا ہے جن پر بعد میں اسے خود افسوس ہوتا ہے۔ وہ کچھ لمحے رکا اور پھر بولا، دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی دولت، طاقت یا علم پر فخر کرنے لگتا ہے تو میں آہستہ آہستہ اس کے دل میں تکبر کو بڑھاتا جاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ پھر شیطان نے تیسری بات بتائی، اور تیسرا وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس کی زبان ذکر سے خالی ہو جاتی ہے اور دل غفلت میں ڈوب جاتا ہے، تب میرے لیے اس کے دل میں وسوسے ڈالنا سب سے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب باتیں بڑی توجہ سے سنتے رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان باتوں میں انسانوں کے لیے ایک بڑی نصیحت چھپی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے شیطان کی باتیں سنتے رہے۔ رات کی تاریکی مزید گہری ہو چکی تھی اور پہاڑوں کے درمیان ہوا کی ہلکی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس لمحے ماحول میں ایک عجیب سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اس گفتگو میں انسانوں کے لیے بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت موسیٰ نے ایک اور سوال کیا، اگر تم انسانوں کو گمراہ کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے تم سب سے زیادہ ڈرتے ہو؟ یہ سوال سن کر شیطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لیں، جیسے اس سوال کا جواب دینا اسے پسند نہ ہو، مگر پھر اس نے آہستہ آواز میں کہا، اے موسیٰ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے میری تمام چالیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں؟ شیطان نے جواب دیا،
میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو میرے وسوسے اس کے دل تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ پھر اس نے مزید کہا، میں ان لوگوں سے بھی خوف محسوس کرتا ہوں جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ جب انسان غصے کے وقت صبر اختیار کرتا ہے تو میری ایک بڑی چال ناکام ہو جاتی ہے۔ شیطان نے ایک اور راز بتایا، اور سب سے زیادہ مشکل میرے لیے وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی گناہگار بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ میں اسے گناہ کی طرف دھکیلنے میں بہت محنت کرتا ہوں، مگر جب وہ اللہ کے سامنے جھک کر معافی مانگتا ہے تو میری ساری کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان، صبر اور اللہ کی یاد ہے۔ انہی چیزوں کے ذریعے انسان شیطان کی سب سے خطرناک چالوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ رات اب اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ پہاڑوں کے اوپر آسمان خاموش تھا اور ٹھنڈی ہوا ماحول میں سنجیدگی بھر رہی تھی۔ اللہ کے عظیم نبی حضرت موسیٰ خاموش کھڑے شیطان کی باتوں پر غور کر رہے تھے۔ اس گفتگو نے انسان کی کمزوریوں اور شیطان کی چالوں کو واضح کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد حضرت موسیٰ نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، تم نے اپنی بہت سی چالیں بیان کر دیں، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ یہ سن کر شیطان نے چونک کر حضرت موسیٰ کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ حقیقت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تم انسان کے دل میں صرف وسوسے ڈال سکتے ہو، مگر تم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان مضبوط ایمان رکھے، اللہ کو یاد رکھے اور اپنے نفس پر قابو رکھے تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ الفاظ سن کر شیطان کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہی غرور اب کمزور پڑتا نظر آ رہا تھا۔ آخر کار اس نے آہستہ آواز میں کہا، یہ بات سچ ہے، میری تمام طاقت صرف اس حد تک ہے کہ میں انسان کو بہکانے کی کوشش کروں، مگر اگر وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے تو میری ہر چال ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر شیطان پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں موجود ہی نہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس واقعے کو ایک بڑی نصیحت کے طور پر یاد رکھا۔ بعد میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ شیطان انسان کو صرف اس وقت گمراہ کر سکتا ہے جب انسان خود غفلت میں مبتلا ہو جائے، لیکن جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے اور عاجزی سے زندگی گزارتا ہے، وہ ہمیشہ شیطان کے فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی حقیقت میں انسان کی کامیابی اور نجات کا راز پوشیدہ ہے۔